جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم کیف 3 بزنس لا میں چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. چیپٹر 10 نیگوشیبل انسٹرومنٹس. اس میں ہم جو لرننگ آبجیکٹیو رائز بک کے کور کریں گے وہ لرننگ آبجیکٹیو نوٹ کر لیجئے. وہ ہوں گے لرننگ آبجیکٹیو نمبر 1, نمبر 2, 6, 7 اور 8. لیکن جو ہماری ڈسکشن چلے گی وہ بیسیکلی ایک تو ہو سکتا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے نہ ہو. مطلب میں بھی پہلے میں کوئی اور لرننگ آبجیکٹیو ڈسکس کر لوں, بعد میں کوئی دوسرا لرننگ آبجیکٹیو ڈسکس کروں. یہ ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. لیکن اس لیکچر میں ہم یہ 1, 2, 6, 7 اور 8 یہ 5 لرننگ آبجیکٹیو کور کریں گے. اور ان میں میری کوشش ہوگی کہ جو ارینجمنٹ ہو وہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ ہو, یعنی پہلے ہم ایزی کنسپٹ ڈسکس کریں گے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈیفیکلٹ کنسپٹس جو ہے ان کو کور کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں اس کی ڈیفینیشن کہ یہ ہے کیا, اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو, اور اس کی کریکٹرسٹکس. پہلے اس کو ہم کنسیپچولی سمجھتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے کیا چیز. نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو اگر ہم آسان الفاظ میں ڈیفائن کرنا چاہے تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی پارٹی کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے تو موڈ آف سیٹلمنٹ یہ ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ, یعنی آپ اسے کس طریقوں سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. پیمنٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. فار ایگزامپل سب سے اچھا اور بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس پارٹی کو کیش پیمنٹ کر دیں. لیکن فرض کیجیے آپ کے پاس کیش نہیں ہے لیکن آپ اس کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیش کے علاوہ کچھ اور میتھڈ بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کچھ چیزیں اس کے حوالے کر دیں اپنی, جیسے آپ کے پاس کسی کمپنی کے شیئرز پڑے ہیں, آپ اسے کہ بھائی یہ جا کے شیئرز بیچ لو اور جو میں نے تمہیں پیسے دینے ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے. یا گھر کی کوئی چیز پڑی ہے فار ایگزامپل, آپ اسے وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ بھائی تھوڑی جیولری ہے, یہ بائک ہے, کوئی ان کائنڈ جسے ہم کہتے ہیں ان کائنڈ پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں, کیش پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے, آپ سیٹلمنٹ ان کائنڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سیٹلمنٹ کا ایک طریقہ اور بھی ہے جو نہ ان کیش ہے نہ ہی ان کائنڈ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی پیس آف پیپر پہ لکھ دیں کہ میں نے آپ کو اتنے پیسے ادا کرنے ہیں, تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, آپ ہفتے کے بعد آ کے میرے سے پیسے لے لیجئے گا. حالانکہ لیگلی اگر دیکھا جائے آپ نے اس وقت اس کو کیش پے نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود اس بندے کے ہاتھ میں جب ایک ریٹن فارم میں پیس آف پیپر آ جائے گا, اس کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ آپ نے ریٹن فارم میں اس کو لکھ دیا کہ آپ اس کے دیندار ہیں, اب آپ مکریں گے نہیں. جیسے اس کی ایک بڑی ایگزامپل ہے چیک. اگر آپ کسی پارٹی کو چیک دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ نے اس کو کیش میں پیمنٹ نہیں کی, ابھی اس کی فل فلش تسلی نہیں ہوگی جب تک کیش اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے. لیکن بہرحال جب آپ اس کو چیک پے کر دیتے ہیں تو وہ کسی حد تک سیکیور ہو جاتا ہے, اس کے پاس ایویڈنس آ گیا, ثبوت آ گیا کہ آپ نے اس کو پیسے دینے تھے. اب اسے پتا ہے کہ آپ اسے مکر نہیں سکیں گے, اگر مکریں گے تو وہ اس پیس آف پیپر کی بیس پہ, چیک کی بیس پہ آپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. تو ان شارٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کیا ہے؟ یہ کمرشل ٹرانزیکشنز میں آپ کا جو پیمنٹ کرنے کا یا سیٹلمنٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ کوئی نہ کوئی پیس آف پیپر دوسری پارٹی کے حوالے کر دیتے ہیں. اب اس کو ہم, یہ تو کنسپچول اس کی ڈیفینیشن ہوگی, میننگ ہو گیا. اب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ لیگلی لا کیسے ڈیفائن کرتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو. لا کہتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ایک ڈاکومنٹ ہے. یاد رکھیں ڈاکومنٹ کا مطلب ریٹن پیس آف پیپر ہوگا. نیگوشیبل انسٹرومنٹ کبھی بھی اورل نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو لکھ کے دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو پیسے ادا کرنے ہیں, یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اسے زبانی کلامی کہتے ہیں, فون پہ کہتے ہیں, یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ کیا ہے؟ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. اچھا اس ڈاکومنٹ میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ ڈاکومنٹ تو اور بھی ہزاروں ہوتے ہیں, لاکھ ہوتے ہیں دنیا میں. اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے یہ ایک رائٹ دیتا ہے. کس کو؟ جس کے پاس بھی یہ ڈاکومنٹ ہوگا اس کو رائٹ دیتا ہے. بھئی کس چیز کا رائٹ؟ کہ وہ سرٹن منی ریسیو کر سکتا ہے اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ. یعنی جس کے پاس یہ پیس آف پیپر ہوگا وہ سرٹن اماؤنٹ جو بھی اس کے اوپر لکھی ہوگی اس کو ریسیو کرنے کا حقدار ہوگا. یہ ہے اس ڈاکومنٹ کی خاص بات. نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں دو الفاظ ہیں, ایک ہے نیگوشیبل, ایک ہے انسٹرومنٹ. انسٹرومنٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ڈاکومنٹ ہوگا, ریٹن پیس آف پیپر ہوگا, جو کیا کرتا ہے, جو جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس رائٹ ٹو ریسیو منی ہوتا ہے, اس ڈاکومنٹ کے اوپر جو بھی اماؤنٹ لکھی ہوگی وہ اس کو ریسیو کر سکتا ہے. یہ ہے انسٹرومنٹ کا مطلب.
اور نیگوشیبل کا مطلب کیا ہے؟ نیگوشیبل کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانسفریبل ہے فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن. یعنی فرض کیجئے اگر میں نے چیک ایک پرسن کو دیا, یہ چیک ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. کیسے نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے؟ یہ ایک ریٹن پیس آف پیپر ہے, ریٹن ڈاکومنٹ ہے. یہ جس کے پاس بھی ہوگا اس کے پاس رائٹ ٹو ریسیو ہے کہ اس چیک کے اوپر جو اماؤنٹ لکھی ہے بینک کے پاس جائے اور وہ بینک سے اتنے پیسے لے لیں. اگر میں کسی کو یہ چیک دیتا ہوں فار ایگزامپل, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو اس چیک کے اوپر جو اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے اس کو ریسیو کر سکے. تو یہ پاز کیجیے گا ذرا. تو ٹرانسفریبل کا مطلب یہ کہ میں جس پرسن کو چیک دوں گا اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ چاہے تو خود بھی پیسے ریسیو کر سکتا ہے میرے بینک میں جا کے اس کو چیک پریزنٹ کر کے, اور چاہے تو اس نے اگر کسی اور پارٹی کو پیمنٹ کرنی ہے تو وہ آگے وہی چیک کسی اور پارٹی کو بھی دے سکتا ہے کہ بھائی آپ جا کے پیمنٹ کر لیجئے. یہ چیک ٹرانسفریبل, اس کو کہتے ہیں ٹرانسفریبل. یعنی جب ایک انسٹرومنٹ ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو سکے, اور انسٹرومنٹ ٹرانسفر ہونے کا مطلب کہ رائٹ ٹو ریسیو منی بھی ٹرانسفر ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے ہم اس ڈاکومنٹ کو کہیں گے یہ ٹرانسفریبل ہے. جیسے اب ایگزامپل دینے کے لیے کچھ ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کرنسی نوٹس, کیا کرنسی نوٹس جو ہیں ٹرانسفریبل ہوتے ہیں؟ بالکل ٹرانسفریبل ہیں. اگر میں کسی ایک پرسن کو فرض کیجئے 1000 کا نوٹ دیتا ہوں تو وہ آگے کسی اور بندے کو بھی 1000 کا نوٹ آگے وہی نوٹ ٹرانسفر کر سکتا ہے, اور جس بندے کے پاس بھی 1000 کا نوٹ ہوگا وہ اس نوٹ کے اوپر جو بھی بینیفٹس ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ ٹرانسفریبل کی ایگزامپل ہے. اور ہے بھی یہ جو کرنسی نوٹ ہے یہ بھی ریٹن ڈاکومنٹ ہے, ریٹن پیس آف پیپر ہے. اسی طرح کسی کمپنی کے شیئرز ہیں, وہ بھی ریٹن فارم میں ہوتے ہیں. کمپنیز ایکٹ میں ہم نے پڑھا وہ ریٹن فارم میں ہوتے ہیں, اور جس پرسن کے پاس ہوں گے اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چاہے تو مارکیٹ میں سیل کر کے کیش ریسیو کر سکتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو وہ کسی دوسرے بندے کو بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے. کیا شیئر ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے شیئر بھی ٹرانسفریبل ہے. لیکن یاد رکھیں یہ ایگزامپل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کرنسی نوٹ والی اور شیئرز والی, یہ صرف آپ کو یہ کنسپٹ سمجھانے کے لیے شیئر کی کہ ٹرانسفریبلٹی کیا ہوتی ہے, اور جو ریٹن پیس آف پیپر ہوتے ہیں ان میں کیسے رائٹ ٹو ریسیو منی ہوتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے اگر تو کرنسی نوٹ بھی ایک پیس آف پیپر, ایک ڈاکومنٹ ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. شیئرز بھی ایک ڈاکومنٹ ہی ہے, لیکن بیسیکلی ان کی کچھ ویلیو ہے, آپ ان کے اگینسٹ میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے دنیا میں کچھ ایسے پیس آف پیپر موجود ہیں جن سے آپ اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ویلیویبل آئٹمز ہیں, ان کے اوپر جو بھی اس کی اماؤنٹ لکھی ہوگی آپ اس اماؤنٹ کو ریسیو کرنے کے حقدار ہوں گے, اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. لیکن نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ڈیفینیشن کے مطابق حالانکہ کرنسی نوٹ اور شیئر یہ ڈاکومنٹس ہیں, ان پہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو رائٹ ملتا ہے, اور یہ بھی ٹرانسفریبل فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن ہے. لیکن یاد رکھیں صرف کنسپٹ سمجھانے کے لیے ایگزامپل میں نے شیئر کی تھی, یہ پیس آف پیپر کا کنسپٹ اور ٹرانسفریبلٹی کا کنسپٹ, ورنہ یہ دونوں ایگزامپلز نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں کور نہیں ہوتی. نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں جو ایگزامپلز کور ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سب سے بڑی ایگزامپل چیک. دیکھیں اگر آپ کو ایک پارٹی چیک دیتی ہے, کیا وہ ایک ریٹن پیس آف پیپر ہے؟ بالکل ہے. اگر آپ کے پاس چیک ہے تو کیا آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اسے کیش کروا سکتے ہیں, اس کے بدلے میں منی ریسیو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور کیا آپ اس چیک کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو چیک نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی اور بھی ایگزامپلز ہیں چیک کے علاوہ, ان میں بھی سیم کریکٹرسٹکس ہوگی, لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے میں دو الفاظ کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں یہ ڈاکومنٹ ہوتی ہے گیونگ رائٹ ٹو ریسیو سرٹن منی اونلی. ایک تو چیز منی اونلی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں جو آپ کے پاس پیس آف پیپر ملے گا آپ کو, آپ اس کے بدلے میں صرف اور صرف پیسے وصول کر سکتے ہیں, تو وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. فرض کیجئے جیسے میں اگر یہ بھائی کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک ہفتے بعد 5000 روپے ادا کروں گا, یہ ریٹن پیس آف پیپر ہے, ان کے پاس پہنچے گا, ان کا رائٹ بن جائے گا کہ ہفتے کے بعد میرے سے 5000 روپیہ ریسیو کر لیں, یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. لیکن فرض کیجئے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ہفتے کے بعد آپ کو ایک اے سی دوں گا فار ایگزامپل, اب یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں حالانکہ پیس آف پیپر ہے
اور ان کا رائٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے اس پیس آف پیپر پہ کہ وہ میرے سے اسے ریسیو کریں, یا کوئی بھی چیز جو میں کہتا ہوں, گھڑی کہہ دیتا ہوں, کوئی چیز کہہ دیتا ہوں, لیکن وہ منی نہیں ہوگی. چونکہ ان کا رائٹ ٹو ریسیو اے گڈ تو اسٹیبلش ہو گیا اس پیس آف پیپر کی بیس پہ, لیکن رائٹ ٹو ریسیو منی نہیں. نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں ہمیشہ جو چیز ادا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے یا جس چیز کا کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ منی ہوتی ہے, پیسے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز, وہ پیسے سرٹن ہوتے ہیں. سرٹن یعنی سرٹن کا مطلب کنفرم ہوتا ہے کہ کتنے پیسے. فار ایگزامپل میں اگر ان کو یہ لکھ کے دوں کہ ایک ہفتے کے بعد میں آپ کو 5,000 روپے ادا کروں گا, یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. اماؤنٹ پے کروں گا میں اور اماؤنٹ سرٹن ہے 5,000. لیکن اگر میں اس طرح لکھ دوں کہ میں ایک ہفتے کے بعد آپ کو 5,000 اور جو بھی آپ کی اماؤنٹ اگر کوئی اور بھی میرے ذمہ ادا ہوتی ہوئی, میرے ذمہ نکلتی ہوئی واجب الادا, میں وہ بھی ادا کروں گا. اب یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہے. حالانکہ اس میں پیسے پے کرنے کا کہہ رہا ہوں, لیکن وہ پیسے سرٹن نہیں ہے. میں 5,000 کے ساتھ ایسی چیز بھی ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں جو سرٹن نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کتنے پیسے میرے ذمہ واجب الادا ہوں گے. اسی لیے جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں کلاسیفائی ہونے کے لیے ضروری ہے ڈاکومنٹ ہو, رائٹ ٹو ریسیو منی دے رہا ہو وہ ڈاکومنٹ, اور وہ منی سرٹن ہو, اور صرف منی کے علاوہ کوئی اور چیز یا منی کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی, چیک کو اپنے ذہن میں رکھیں. کیا چیک یہ ڈیفینیشن کی کنڈیشن کو پورا کر رہا ہے؟ بالکل پورا کر رہا ہے. چیک کے علاوہ اور کون سی ایگزامپلس ہیں اس کو سمجھتے ہیں. چیک میں نے پہلی ایگزامپل اس لیے دی کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس چیک کے ساتھ فیملیئر ہوتے ہیں. اس کی جو دوسری دو ایگزامپلس ہیں وہ ہے پرومیزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج. تو پہلے ان کو سمجھ لیجئے کہ پرومیزری نوٹ کیا ہوتا ہے, بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے. اس کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں, بلکہ ریئل ایگزامپل ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, میں حفیظ سینٹر لیپ ٹاپ لینے کے لیے گیا. وہاں پہ میں نے دیکھا ایک لیپ ٹاپ مجھے پسند آیا, میں نے 40,000 اس کو پے کر دیا, اس نے لیپ ٹاپ مجھے دے دیا. اب میں گھر آیا, میں نے 2-3 دن لیپ ٹاپ کو چلایا, مجھے پسند نہیں آیا, اس میں کچھ فنکشن وغیرہ جو مجھے چاہیے تھے وہ نہیں تھے. میں واپس گیا, میں نے کہا بھائی یہ لیپ ٹاپ جو ہے میں واپس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر, اب جو آپ کی پسند کا کوئی دوسرا لیپ ٹاپ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب پیسے دے دیجئے. اب اس بندے نے کہا سر ہمارے پاس اس وقت کیش بھی اویلیبل نہیں ہے فوری طور پہ, آپ اس طرح کیجئے ایک ہفتے بعد آ کے کیش لے لیجئے گا. اور اس نے مجھے ایک ڈاکومنٹ اپنی دکان کی ایک رسید کاٹ دی, اس کے اوپر لکھ دیا کہ ایک ہفتے بعد ہم آپ کو 30,000 40,000 کا لیپ ٹاپ تھا, کچھ انہوں نے کٹوتی وغیرہ کی, 30,000 کیش پے کریں گے اور یہ رسید مجھے دے دے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ رسید جو اس نے مجھے دی نیگوشیبل انسٹرومنٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتے. پہلی چیز, کیا یہ ریٹن ہے؟ کیا یہ رائٹ ٹو ریسیو منی اسٹیبلش کر رہی ہے؟ اس رسید کی بیس پہ ہفتے بعد جب میں آؤں گا مجھے 30,000 مل جائے گا؟ بالکل مل جائے گا. کیا جو مجھے ملیں گے پیسے وہ پیسے ہوں گے؟ بالکل پیسے, کوئی اور چیز نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو ہفتے کے بعد ایک لیٹسٹ ماڈل کا لیپ ٹاپ دے دیں گے, یہ نہیں کہا. اگر اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا نا کہ ہم ہفتے کے بعد آپ کو لیٹسٹ ماڈل کا لیپ ٹاپ دے دیں گے, وہ پھر نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہ ہوتا, کیونکہ وہ ان ٹرمز آف منی نہ ہوتا, اور منی بھی سرٹن ہے. کتنے؟ 30,000. تو بالکل یہ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ. یہ اچھا یہ چیک نہیں ہے, چیک نہیں ہے کیونکہ اس میں بینک کوئی نہیں انوالو. چیک میں تو بینک انوالو ہوتا ہے نا, یہ چیک نہیں ہے. اس کو لیگل لینگویج میں کہتے ہیں پرومیزری نوٹ. جب ایک بندہ دوسرے بندے کو پرومس کرے کہ میں آپ کو اتنی پیمنٹ کروں گا, اسے کہتے ہیں پرومیزری نوٹ. یہ بیسیکلی پرومیزری نوٹ تھا جو میں نے ریسیو کر لیا. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد میں گیا, میں نے پرومیزری نوٹ اس کے سامنے رکھا, اس نے مجھے 30,000 کی پیمنٹ کر دی. اچھا اب یہ تو گیا پرومیزری نوٹ. اب پرومیزری نوٹ کے ساتھ ایک اور بھی ٹائپ ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی, اسے ہم کہتے ہیں بل آف ایکسچینج. یہ بل آف ایکسچینج کیا چیز ہوتا ہے؟ بل آف پرومیزری نوٹ میں 2 پارٹی انوالو ہوتی ہے, یاد رکھیں. ایک وہ پارٹی جس نے پیسے ادا کرنے ہیں اور دوسری وہ پارٹی جس نے پیسے ریسیو کرنے ہیں. یہ 2 پارٹی, یعنی وہ دکاندار جو تھا وہ ایک پارٹی, اس نے پیسے ادا کرنے تھے اور میں نے پیسے ریسیو کرنے تھے. اب بل آف ایکسچینج کیا ہے, اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں ایگزامپل کو. فرض کیجئے اگر وہ دکاندار یہ کہتا کہ سر میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں, لیکن میں نے ہمارے ساتھ والی ایک دوسری دکان ہے, مارکیٹ ہے ایک ہی ہماری, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین چلتا رہتا ہے,
تو میں نے اصل میں ایک جو ساتھ والی دکان ہے اس کے اندر سے پیسے ریسیو کرنے ہیں. میں آپ کو ایک رسید لکھ دیتا ہوں کہ جس میں ساتھ والی, فار ایگزامپل جس دکان پہ ہم تھے وہ ہے اے بی سی اور ساتھ والی دکان ہے وہ ہے ایکس وائی زیڈ. وہ کہتا ہے میں اے بی سی والا آپ کو ایک پیج کے اوپر لکھ دیتا ہوں کہ ایکس وائی زیڈ اس بندے کو مسٹر آصف کو 30,000 روپے ایک ہفتے بعد ادا کر دینا. اب یہ جو میں اس نے ڈاکومنٹ لکھا, یاد رکھے یہ پرومیزری نوٹ نہیں ہے. پرومیزری نوٹ میں لکھنے والا خود وعدہ کر رہا تھا کہ میں پیسے ادا کروں گا. یہ بل آف ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے, جو لکھنے والا ہے خود وعدہ نہیں کر رہا کہ میں پیسے, بلکہ کسی دوسرے کو حکم دے رہا ہے, کسی دوسرے کو آرڈر دے رہا ہے کہ بھائی تم اس کو پیسے دے دینا. اب ظاہر ہے اس نے اس دوسرے بندے سے کوئی نہ کوئی پیسے لینے تھے تبھی وہ آرڈر لکھ رہا ہے, بلا وجہ تھوڑی آرڈر لکھے گا, دوسرا بندہ بلا وجہ تھوڑی اس کو ایکسپٹ کر لے گا. اب اگر فرض کیجئے مجھے وہ یہ پیج لکھ کے دیتا, یہ ہوتا بل آف ایکسچینج. لیکن یاد رکھے اس صورت میں ضروری ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس اے بی سی والے نے مجھے لکھ دیا کہ ایکس وائی زیڈ سے ایک ہفتے بعد ایکس وائی زیڈ والا آپ کو 30,000 روپے ادا کرے گا, یا وہ یہ لکھ دے اے ایکس وائی زیڈ والی دکان کے مالک تم مسٹر آصف کو ایک ہفتے بعد 30,000 روپے ادا کر دینا. یہ جب وہ لکھ دے گا تو یاد رکھے اس لکھے کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک ایکس وائی زیڈ والا اس کے اوپر اپنے سائن نہ کر دے, ایکسپٹ نہ کر لے, مان نہ لے کہ ہاں واقعی وہ ادا کر دے گا. اسی لیے اس کیس میں یاد رکھے 3 پارٹیز انوالو ہو گئی. ایک پارٹی اے بی سی, دوسری پارٹی ایکس وائی زیڈ, بیسیکلی اے بی سی نے پیسے دینے تھے, دوسری پارٹی ایکس وائی زیڈ جس کو اے بی سی آرڈر کر رہا ہے کہ اے بی سی کے بہاف پہ ایکس وائی زیڈ پیمنٹ کر دو تم, اور تیسری پارٹی میں آصف جس کا لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو پیسے ادا کرنے ہیں. تو یہ بل آف ایکسچینج کہلاتا ہے. اس میں 3 پارٹیز ہوتی ہیں, پرومیزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج. ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ پرومیزری نوٹ میں ورکنگ کا طریقہ کار ایک جیسا ہے, میکنیزم ایک جیسا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ ایک میں 2 پارٹیز انوالو ہیں اور دوسری میں 3 پارٹیز انوالو ہیں. تو یہ ہمارے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی 3 ایگزامپلس ہو گئی, ایک چیک اور دوسرا پرومیزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج. جو پرومیزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج ہوتے ہیں یہ بیسیکلی مارکیٹس میں, کمرشل مارکیٹس میں جیسے ہارلوڈ ہے, فی سینٹر ہے, دوسری مارکیٹس ہیں, ان میں رسیدوں کی شکل میں, یعنی جو بندہ بھی اس کو بنا رہا ہوتا ہے وہ اپنی دکان کی رسید ایک طرح سے بنا رہا ہوتا ہے, رسیدوں کی شکل میں چلتے ہیں پرومیزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج. اس میں نارملی ٹریڈرز جو ہوتے ہیں, ایک مارکیٹ کے جو دکاندار ہوتے ہیں, ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ ان رسیدوں کے ذریعے یعنی پرومیزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے سے جو بھی پیسے ریسیو کرنے ہوتے ہیں یا پے کرنے ہوتے ہیں, شاید آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ آپ نے کبھی کسی بندے سے پیسے لینے ہو اور وہ آپ کو لکھ دے کہ بھائی ہفتے بعد یا مہینے بعد آ کے میرے سے یہ پیسے لے لینا. تو یہ ایگزامپل ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی. اگر تو صرف اس بندے نے صرف اتنا لکھا کہ میرے سے آ کے پیسے لینا تو یہ پرومیزری نوٹ ہوگا, لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو آرڈر دے رہا ہو کہ اس بندے کو میرے بہا پہ تم پیسے ادا کر دو تو وہ پھر بل آف ایکسچینج ہوگا. تو ابھی تک کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا, ہم نے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ڈیفینیشن سیکھی کہ یہ ایک ریٹن پیس آف پیپر یا ڈاکومنٹ ہے جو کہ رائٹ ٹو ریسیو منی دیتا ہے جس بندے کے پاس بھی یہ ڈاکومنٹ ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بیس پہ, نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی بیس پہ صرف اور صرف منی پے کی جائے گی, اور منی بھی سرٹن ہوگی, کنفرم اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے اماؤنٹ کہ کتنی منی پے کی جائے گی. یہ ہم نے ڈیفینیشن اس کی ایگزامپل سیکھ لی. اب اس کے بعد ٹرانسفریبل کو میں مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ٹرانسفریبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفریبل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسٹرومنٹ ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو سکے. جیسے فرض کیجئے اگر میں آپ کو چیک دیتا ہوں اور چیک کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا, یعنی میں نے نام نہیں لکھا ہوا کہ کس بندے کو میں نے پیمنٹ کرنے ہیں, میں نے آپ کو ایک اوپن چیک دے دیا. اب آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ چاہے تو اس چیک کو آپ خود بھی اس کے اگینسٹ پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں, چاہے تو آپ کسی اگلے بندے کو چیک ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور وہ جب اگلے بندے کو آپ چیک ٹرانسفر کر دیں گے تو پھر اس کا رائٹ بن جائے گا کہ وہ اس چیک کے اوپر جو اماؤنٹ ہے اس کو کلیکٹ کر سکتا ہے.
اسے کہتے ہیں ٹرانسفریبل. یعنی جب ایک بندہ اپنا رائٹ ٹو ریسیو منی دوسرے بندے کو ہینڈ اوور کر دے اور دوسرے بندے کا رائٹ بن جائے پھر یہ کہ وہ اس اماؤنٹ اس انسٹرومنٹ کے اوپر جو اماؤنٹ ہے اس کو ریسیو کر سکتا ہے, اسے کہتے ہیں ٹرانسفریبل. ٹرانسفریبل کو ہم لیگل لینگویج میں کہتے ہیں نیگوشیبل. ٹرانسفریبل اور نیگوشیبل کا مطلب 100% ایک ہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ لیگل لینگویج میں ہم ورڈ ٹرانسفریبل کی بجائے نیگوشیبل یوز کرتے ہیں. تو آئندہ جب کبھی میں نیگوشیبل کا ورڈ یوز کروں ہمیشہ نیگوشیبل کا ورڈ یوز کروں گا. آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے نیگوشیبل کا مطلب کیا ہے, ٹرانسفریبل. اور اگر میں کہوں کہ یہ انسٹرومنٹ ایک بندے سے دوسرے کو نیگوشیٹ کر دیا گیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اور اگر میں ورڈ بولوں پروسیس آف نیگوشیشن تو اس کا مطلب ہے پروسیس آف ٹرانسفر. اب جو ٹرانسفر ہوگا جو اس کو کہتے ہیں نیگوشیشن. نیگوشیشن یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے کو جو ٹرانسفر ہے یہ دو طریقوں سے ہو سکتے ہیں. نیگوشیشن کے دو طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس انسٹرومنٹ ہے میں فزیکلی دوسرے بندے کو ہینڈ اوور کر دوں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں انڈورسمنٹ یعنی سائن کر کے ٹرانسفر کروں. اب یہ فزیکل ڈیلیوری کے ذریعے سے بھی نیگوشیشن ہو سکتی ہے اور انڈورسمنٹ کے ذریعے سے بھی نیگوشیشن ہو سکتی ہے. ڈیلیوری کا مطلب یہ ہے انسٹرومنٹ آپ نے پکڑ کے دوسرے بندے کے حوالے کر دیا, یہ بھی ٹرانسفر ہو گیا یعنی نیگوشیٹ ہو گیا. اور انڈورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسٹرومنٹ کے اوپر آپ نے لکھا میں یہ مسٹر اے کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اور سائن کر دیا اور پھر آگے ٹرانسفر کر دیا. اب یہ دونوں طریقے ہیں, یعنی اس میں آپ سائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ اگلے بندے کو ٹرانسفر کر دیا. اور یہ جو طریقہ ہے ڈیلیوری والا اس کے ذریعے اس میں صرف آپ سمپل آپ انسٹرومنٹ کو دوسرے بندے کے حوالے کر دیتے ہیں, سائن نہیں کرتے. اب یہ دونوں طریقے دنیا میں چلتے ہیں. پہلا طریقہ ڈیلیوری کے ذریعے نیگوشیشن, دوسرا طریقہ انڈورسمنٹ کے ذریعے نیگوشیشن. اب کس سچویشن میں ہم کون سا میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں یہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے, کیونکہ اس کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے یہ کنسپٹ سمجھنا ضروری ہے, کریکٹرسٹکس والا. تو بھی فی الحال آپ کو صرف یہ بتایا میں نے ٹرانسفریبل کا مطلب کیا ہے, نیگوشیبل. ٹرانسفریبل کو ہم لا میں کہتے ہیں نیگوشیبل, یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے کو انسٹرومنٹ ٹرانسفر ہو جائے, دوسرے بندے کا رائٹ ٹو ریسیو منی اسٹیبلش ہو جائے. اب نیگوشیشن کے طریقے کون سے ہیں, دو, ایک ڈیلیوری اور دوسرا انڈورسمنٹ. اب ہم چلتے ہیں اس کے کریکٹرسٹکس کی طرف, یعنی نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, فیچرز کیا ہیں. یہ فیچرز ہمیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو سمجھنے میں اور اس کا میکنزم سمجھنے میں ہیلپ کریں گے. سب سے پہلا, نیگوشیبل انسٹرومنٹ فریلی ٹرانسفریبل ہوتے ہیں, یعنی اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یاد ہوگا آپ کو کمپنیز ایکٹ میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ پبلک کمپنی کے شیئر جو ہیں وہ فریلی ٹرانسفریبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اگر آپ کے پاس کمپنی کے شیئرز ہیں, کسی کو آپ نے آگے بیچنا ہے تو اس کو بیچنے کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, وہ چاہے پرومیسری نوٹ ہو, چاہے بل آف ایکسچینج ہو, چاہے چیک ہو, وہ فریلی ٹرانسفریبل ہوتے ہیں, یعنی اس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے فرض کیجئے میں نے مسٹر اے کو چیک دیا, اب مسٹر اے کے پاس یہ رائٹ ہے وہ فریلی جب چاہیں اگر انہوں نے آگے ٹرانسفر کرنا کر سکتے ہیں, انہیں میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ نے مجھے یہ چیک دیا, کیا میں آگے ٹرانسفر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. نہ میرے سے اجازت لینے کی, پرمیشن لینے کی ضرورت ہے, نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مسٹر اے مسٹر بی کو چیک دے دیتے ہیں تو اس وقت بھی مسٹر اے کو مجھے بتانے کی یا مسٹر بی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے جو چیک ٹرانسفر آپ نے چیک ایشو کیا تھا وہ آگے کسی اور بندے کو ٹرانسفر ہو گیا, نہیں ضرورت. تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ فریلی ٹرانسفریبل ہوتے ہیں. جس پارٹی کے پاس بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, چیک ہے فار ایگزامپل یا پرومیسری نوٹ یا بل آف ایکسچینج, وہ آگے دوسری پارٹی فردر پارٹی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی سے پوچھنا یا اجازت لینے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے فریلی ٹرانسفریبل. دوسرا کریکٹرسٹکس یا فیچر جو ہے وہ ہے ٹائٹل آف ہولڈر از فری فرام آل ڈیفیکٹس. اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ کریکٹرسٹک یا فیچرز ہے.
اور اس کو سمجھنا ضروری ہے, یہ کیس اسٹڈیز میں کئی دفعہ اس نے ٹیسٹ کیا یہ فیچرز. ٹائٹل آف ہولڈر از فری فرام آل ڈیفیکٹس, یعنی فری فرام ڈیفیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور ہولڈر ود ڈیفیکٹو ٹائٹل کا مطلب کیا ہے. فرض کیجئے کہ میں نے چیک ایشو کیا مسٹر اے کے نام پہ, مسٹر اے کو دیا, مسٹر اے سے میں نے کچھ چیزیں خریدی اور مسٹر اے کو میں نے چیک دے دیا. اب اس کا مطلب یہ جو مسٹر اے ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا ہولڈر. ہولڈر کا مطلب جس کے پاس نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, جس کی پوزیشن میں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. اب یہ چیک فرض کیجئے مارکیٹ میں انہوں نے آگے کسی اور سے سامان لیا تھا, اگر یہ آگے فردر مسٹر بی کو دے دیتے ہیں کہ بھائی تم جا کے اس چیک کے اگینسٹ میں پیمنٹ ریسیو کر لو, تو اب اس کا مطلب ہے اب جو ہولڈر ہوا وہ مسٹر بی بن گیا. مسٹر بی کا اب رائٹ ہے کہ وہ اس چیک کے اوپر کیش ریسیو کر سکتا ہے, یہ ہے ہولڈر. لیکن فرض کیجئے اگر مسٹر اے نے چیک اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اس نے مسٹر بی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کا, مسٹر بی اس سے ملنے آیا, ویسے ہی گپ شپ, اس نے دیکھا چیک پڑا ہوا ہے, اے کی نظر دائیں بائیں ہوئی, مسٹر بی نے وہ چیک چوری کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا. یا فرض کیجئے مسٹر اے کا کہیں پہ چیک گر گیا اور وہ کسی دوسرے بندے نے اٹھا لیا. لاس انسٹرومنٹ ہو یا سٹولن انسٹرومنٹ ہو, دونوں صورتوں میں اگر کسی بندے کے ہاتھ یہ چیک لگ جاتا ہے, وہ اب جس بندے مسٹر بی کے ہاتھ چیک لگا وہ اس کا ہولڈر ہو گیا, کیونکہ وہ اس کی پوزیشن میں آ گیا چیک. لیکن مسٹر اے تھا ہولڈر ود گڈ ٹائٹل, مسٹر بی ہے ہولڈر ود ڈیفیکٹو ٹائٹل, کیونکہ مسٹر بی ٹرو اونر نہیں ہے اس انسٹرومنٹ کا, اسے تو گم ہوا تھا وہ ملا, یا اس نے چوری کیا, اس کا ٹرو اونر تو نہیں بن گیا. تو مسٹر بی کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ڈیفیکٹو. لیکن مسٹر بی اگر آگے کسی اور کو یہ ٹرانسفر کرتا ہے چیک, مسٹر بی نے مسٹر سی کے پاس گیا, اسے کہا بھائی مجھے کچھ سامان دو, اور بدلے میں کہا یہ چیک ہے اپنے پاس رکھ لو. مسٹر سی نے ان گڈ فیتھ وداؤٹ نیگلیجنس, یعنی مسٹر سی کو نہیں پتا تھا کہ یہ چوری کا چیک ہے, اس نے سمجھا اچھا جینون چیک مسٹر بی کے پاس ہوگا. اگر مسٹر بی سے چیک لے کے اس کو چیزیں ہینڈ اوور کر دیتا ہے, چیزیں بیچ دی, سی نے بی کو چیزیں دی اور بی سے وہ چیک لے لیا جو اصل میں اے کا چوری شدہ چیک ہے. اب کوشچن یہ ہے, لا یہاں پہ ایک بہت بڑا کوشچن ریز کرتا ہے کہ مسٹر بی کا تو رائٹ ٹو ریسیو منی نہیں بنا تھا اس انسٹرومنٹ کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا ٹائٹل ڈیفیکٹو تھا. کیا مسٹر سی کا گڈ ٹائٹل بن گیا؟ لا یہ کہتا ہے یس. اسی کو انہوں نے نام دیا ٹائٹل آف ہولڈر از فری فرام آل ڈیفیکٹ, کہ جس بندے کے پاس بھی انسٹرومنٹ آ جائے گا اس کا جو ٹائٹل گڈ سمجھا جائے گا, اس کے پاس ٹائٹل گڈ سمجھا جائے گا, یعنی سی کا ٹائٹل گڈ سمجھا جائے گا. ہاں لا کہتا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جب اس کی دو ایکسیپشن ہیں, یعنی جب ہولڈر کا ٹائٹل گڈ نہیں سمجھا جائے گا. اب آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ سر بی بھی تو ہولڈر تھا, اس کا ٹائٹل گڈ کیوں نہیں سمجھا گیا؟ سی بھی ہولڈر ہے, اس کا ٹائٹل گڈ کیوں سمجھا گیا ہے؟ لا کہتا ہے جو بھی جس کے پاس بھی کوئی بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوگا, ایزیوم کیا جائے گا کہ اس کے پاس اس کا گڈ ٹائٹل ہے, وہ اس کا ٹرو اونر ہے, سوائے اس وقت جب اس نے اس انسٹرومنٹ کو ان گڈ فیتھ یا ود کنسیڈریشن ریسیو نہیں کیا. یعنی جس بندے نے بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو ان گڈ فیتھ ود کنسیڈریشن ریسیو کیا اس کا گڈ ٹائٹل ہوگا, اور جس بندے نے اس کو ان گڈ فیتھ ریسیو نہ کیا, ود کنسیڈریشن ریسیو نہ کیا, اس کا گڈ ٹائٹل نہیں سمجھا جائے گا. جیسے مسٹر بی کی ایگزامپل سامنے رکھیے, کیا مسٹر بی نے اس انسٹرومنٹ کو ان گڈ فیتھ ریسیو کیا تھا؟ کیا ود کنسیڈریشن ریسیو کیا تھا؟ نہیں. تو اس کے اوپر یہ ایزمپشن, یہ کریکٹرسٹکس اپلائی نہیں ہوگی, وہ ہولڈر ود ڈیفیکٹو ٹائٹل ہے. لیکن مسٹر سی, کیا اس نے اس انسٹرومنٹ کو ان گڈ فیتھ ریسیو کیا؟ کیا اس نے ود کنسیڈریشن کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ پے کیا ہو, ریٹرن میں کچھ نہ کچھ دیا ہو. کیا کچھ کنسیڈریشن پے کی مسٹر سی نے؟ بالکل, اس نے اپنی دکان کی چیزیں بیچی.
تو اس کا مطلب ہے مسٹر سی جو ہولڈر ہے وہ فری، حالانکہ مسٹر بی کے پاس جو انسٹرومنٹ تھا وہ تھا ود ڈیفیکٹو ٹائٹل، لیکن جب مسٹر سی کے پاس آیا تو وہ فری فرام آل ڈیفیکٹ ہو گیا. فری فرام آل ڈیفیکٹ کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ جو بندہ ریسیو کر رہا ہے اس کو وہ ان گڈ فیتھ ریسیو کرے اور ود کنسیڈریشن ریسیو کرے. اور دوسری ایکسیپشن ناٹ نیگوشیبل، یہ میں ابھی ایکسپلین نہیں کر رہا. دیکھیں کچھ الفاظ ہیں میں آپ کو بلڈ کر رہا ہوں لیکن ان کو ایکسپلین نہیں کر رہا. جیسے میں نے انڈورسمنٹ کا ورڈ، نیگوسیشن کی دو ٹائپس، یہ ڈیلیوری اور انڈورسمنٹ، اس کو بلڈ کیا ایکسپلین نہیں کیا. اسی طرح یہاں پہ بھی میں نے ناٹ نیگوشیبل کا ورڈ ایڈ کر دیا آپ کی ویکیبلری میں، اس کو بھی ایکسپلین نہیں کر رہا. تو ابھی تک ہم نے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی دو کریکٹرسٹکس پڑھی. پہلی کریکٹرسٹک فریلی ٹرانسفر ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو، ٹرانسفریبل ہے اسی لیے تو اسے نیگوشیبل کہا جاتا ہے. اور دوسرا کیا ہے، ٹائٹل آف ہولڈر از فری فرام آل ڈیفیکٹ، یعنی جس کے پاس بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، ایزیوم کیا جائے گا کہ وہ اس کا ٹرو اونر ہے. ٹرو اونر ہے. شرط کیا ہے لیکن کہ اس نے ان گڈ فیتھ اس کو ریسیو کیا ہو اور ود کنسیڈریشن. یعنی کیا ایک بندہ جس کے پاس ڈیفیکٹو ٹائٹل ہے وہ آگے گڈ ٹائٹل ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کر سکتا ہے. مسٹر بی کے پاس نیگوشیبل انسٹرومنٹ کا ڈیفیکٹو ٹائٹل تھا. ڈیفیکٹو ٹائٹل کا مطلب ٹرو اونر نہیں تھا، وہ آگے سی کو ٹرانسفر کر سکتا گڈ ٹائٹل. یعنی گڈ ٹائٹل کا مطلب کیا ہے، اب سی اس چیک کی بیس پہ بینک سے پیسے نکلوا دیتا ہے تو اے سی کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ تو میرا چوری ہو گیا تھا، تم نے پیسے لے لیے اب مجھے پیسے واپس کرو. اے سی کو یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ سی کا گڈ ٹائٹل اسٹیبلش ہو گیا تھا. ہاں اگر بی بینک کے پاس جا کے پیسے لے لیتا تو پھر اے بی کے خلاف کیس فائل کر سکتا تھا کہ بھائی تم نے میرا چیک جو ہے چوری ہوا تھا، چوری والا چیک کے تم نے پیسے لیا، میرے پیسے نکالو. بی سے نکلوا سکتا تھا اے پیسے، کیوں؟ کیونکہ بی کا ٹائٹل ڈیفیکٹو تھا. لیکن سی سے پیسے نہیں نکلوا سکتا، کیوں؟ سی کا ٹائٹل گڈ ہے. کیوں گڈ ہے؟ کیونکہ اس نے گڈ فیتھ ود کنسیڈریشن ریسیو کیا اس کو. آگے ہولڈر کین سو ان اٹس اون نیم. اون نیم. اچھا مجھے بتائیے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی 3 ایگزامپل، چیک، پرومیسری نوٹ، بل آف ایکسچینج. کیا ان میں سے یہ انسٹرومنٹ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ڈس آنر ہو سکتے ہیں؟ اچھا ڈس آنر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈس آنر ہونے کا مطلب ہے ڈیو ڈیٹ پہ جس پارٹی نے پیمنٹ کرنی تھی وہ ریفیوز کر دے. آپ نے چیک کے کیس میں اکثر یہ نام سنا ہوگا کہ بینک نے چیک کو ڈس آنر کر دیا. یاد رکھے ڈس آنر صرف چیک نہیں ہو سکتا، سارے نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہو سکتے ہیں. پرومیسری نوٹ بھی ڈس آنر ہو سکتا ہے، بل آف ایکسچینج بھی ڈس آنر ہو سکتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ڈس آنر ہوتا ہے تو جس بندے کے پاس وہ تھا کیا وہ کسی دوسرے کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے؟ جیسے فرض کیجئے کہ میں نے اس حفیظ سینٹر والے سے، اس نے مجھے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد میں آپ کو 30,000 روپے ادا کروں گا. پرومیسری نوٹ کی ایگزامپل. 1 ہفتے کے بعد میں گیا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے کہا بھائی پیسے، اس نے کہا کوئی پیسے نہیں ہے. یہ پرومیسری نوٹ ڈس آنر ہو گیا. کیا میں اس بندے کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں؟ بالکل لے سکتا ہوں. اچھا آگے سنیں، میں نے وہ پرومیسری نوٹ فرض کیجئے مسٹر بی کو دے دیا، مسٹر بی نے آگے وہ مسٹر سی کو دے دیا. مسٹر سی ڈیو ڈیٹ پہ دکاندار کے پاس گیا، دکاندار نے کہا میں نے پیمنٹ نہیں کرنی، پرومیسری نوٹ ڈس آنر ہو گیا. کوشچن میرا یہ ہے اوریجنلی وہ پرومیسری نوٹ میرے نام پہ تھا، میں نے آگے اس کو نیگوشیٹ یا ٹرانسفر کیا، کیا مسٹر سی خود ڈائریکٹ ایکشن لے سکتا ہے دکاندار کے خلاف یا کہ صرف میں ہی ایکشن لے سکتا ہوں؟ یاد رکھے لا یہ کہتا ہے مسٹر سی ڈائریکٹ ایکشن لے سکتا ہے. اسے نام دیا انہوں نے ہولڈر کین سو ان اٹس اون نیم. ہولڈر اپنے نام سے کیس فائل کر سکتا ہے اس دکاندار کے خلاف. اچھا اب جو مسٹر سی ہے نا، بیسیکلی اس کے پاس 2 آپشن ہیں اگر اس نے لیگلی کورس آف ایکشن اڈاپٹ کرنا ہے. پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس دکاندار کے خلاف کیس کر دے کہ سر یہ دیکھیے انہوں نے
یہ پرومیزری نوٹ ایشو کیا تھا اور اس کے جو ڈیو ڈیٹ ہے اس کے اوپر یہ اماؤنٹ پے نہیں کی. دکاندار یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں تم کون ہو. دکاندار یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ دکاندار نے جب یہ انسٹرومنٹ مجھے دیا تھا تو یہ نیگوشیبل تھا. اس کو بھی پتا تھا, مجھے بھی پتا تھا کہ یہ انسٹرومنٹ آگے فردر ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو یہ آگے ٹرانسفر ہوتے سی کے پاس گیا, سی کے پاس رائٹ ہے وہ دکاندار سے پیسے ریسیو کرے. اگر دکاندار پیسے نہیں دیتا سی ڈائریکٹ دکاندار کے خلاف بھی کیس کر سکتا ہے, اور سی کے پاس دوسری آپشن ہے سی بی کے پاس چلا جائے کہ بھائی یہ تم نے کیسا پرومیزری نوٹ مجھے دیا ہے کہ وہ دکاندار پیمنٹ ہی نہیں کر رہا. سی اگر چاہے تو پھر بی کے خلاف بھی کیس فائل کر سکتا ہے, اور سی اگر چاہے تو ڈائریکٹ دکاندار کے خلاف کیس بھی فائل کر سکتا ہے. یہ اس کے پاس آپشن ہوتی ہے. لیکن ہولڈر اپنے نام سے کیس فائل کر سکتا ہے اس بندے سے جو پارٹی ریفیوز کر دے پیمنٹ کرنے کے لیے. آگے چلتے ہیں. پیبل ٹو بیرر اور آرڈر. اچھا یہ بہت اہم ٹرمز ہیں, بیرر اور آرڈر. ان کا مطلب کیا ہے؟ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے دکاندار یہ لکھے, الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا, میں پرومیزری نوٹ کی ایگزامپل لے کے یہ کنسپٹ سمجھا رہا ہوں. دکاندار نے یہ لکھا کہ میں 30,000 روپے ایک ہفتے بعد ادا کروں گا ہر اس بندے کو, کسی بھی بندے کو جو میرے پاس یہ انسٹرومنٹ لے آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی جس کے پاس بھی یہ انسٹرومنٹ ہوگا میں ایک ہفتے بعد اس کو 30,000 روپے ادا کروں گا. یہ اگر لکھ دے یہ ایک ویلڈ انسٹرومنٹ ہے, ویلڈ پرومیزری نوٹ ہے. دوسری آپشن, دوسری لائن ذرا غور کیجیے گا, دونوں میں فرق بھی دیکھیے گا. دکاندار یہ لکھے کہ میں ایک ہفتے بعد مسٹر آصف کو 30,000 روپے ادا کروں گا. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ پہلے والے کیس میں کوئی بھی بندہ جس کے پاس انسٹرومنٹ ہوگا وہ آ کے ہفتے بعد پیمنٹ لے سکتا ہے. دوسرے والے کیس میں اس نے اسپیسیفائی کر دیا کہ کون بندہ, نام لکھ دیا نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے اوپر کہ یہی بندہ آ کے پیمنٹ لے سکتا ہے. اس نے میرا نام لکھ دیا. تو اگر انسٹرومنٹ اس طرح کا بنایا جائے, اس کی ورڈنگ اس طرح کی ہو کہ کوئی بھی بندہ آ کے پیسے ریسیو کر سکتا ہے جس کے پاس بھی یہ انسٹرومنٹ ہوگا, اسے ہم کہتے ہیں بیرر انسٹرومنٹ. اور اگر انسٹرومنٹ کے اوپر نام لکھ دیا جائے کہ یہ بندہ آ کے پیسے ریسیو کر سکتا ہے, اسے کہتے ہیں آرڈر انسٹرومنٹ. آرڈر انسٹرومنٹ. اچھا آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, یہاں پہ تھوڑا سا کنسپٹ ٹیکنیکل ہو رہا ہے, اٹینٹیو ہوئیے گا. اگر مجھے دکاندار بیرر انسٹرومنٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی بھی بندہ جس کے پاس یہ انسٹرومنٹ ہوگا میں اسے ہفتے بعد 30,000 روپے ادا کروں گا, میرے لیے اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے ایک مائنس پوائنٹ ہے. پلس پوائنٹ کیا ہے؟ ہفتے بعد میرا آنا ضروری نہیں ہے. میں اگر کہیں پہ مصروف ہوں, لیکچر دینے میں مصروف ہوں, میں اپنے کسی اسسٹنٹ کو بھیج دوں گا, میں اپنے کسی بھائی کو بھیج دوں گا کہ لو بھائی جا کے دکاندار کے پاس جا کے 30,000 روپے لے لو. میرا خود جانا لازمی نہیں ہے. بیرر انسٹرومنٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے. کیا؟ کہ خدا نخواستہ اگر کہیں سے گر گیا, میرے سے چوری ہو گیا, گم ہو گیا, اور کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ جا کے پیمنٹ ریسیو کر سکتا ہے. اب یہ میں نے اپنا حساب کتاب لگا کے فائدہ نقصان دونوں سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے بیرر انسٹرومنٹ ملنا چاہیے کہ آرڈر انسٹرومنٹ. اب آرڈر انسٹرومنٹ میں پلس پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے. اگر یہ کسی اور کے ہتھے چڑھ بھی جاتا ہے, لگ بھی جاتا ہے, گم بھی ہو جاتا تو وہ پیسے ریسیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں نقصان کیا ہے کہ ڈیو ڈیٹ کے اوپر مجھے ہی جانا پڑے گا پیسے لینے کے لیے. یہ دونوں میں فرق سمجھ آیا؟ اچھا اب ذرا مجھے بتائیے گا, ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کوشچن پوچھ رہا ہوں, کیا بیرر انسٹرومنٹ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام کسی کا نہیں لکھا ہوا, آپ کسی کے بھی ہینڈ اوور کر دیں وہ اس کو ٹرانسفر ہو جائے گا. جس کو بھی ہینڈ اوور کریں گے کیا اس کا رائٹ ٹو ریسیو ٹرانسفر اسٹیبلش ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. یہ ہے نیگوسیشن تھرو ڈیلیوری. نیگوسیشن تھرو ڈیلیوری. اچھا اب مجھے بتائیں, آرڈر انسٹرومنٹ, سوچ کے بتانا ہے, آرڈر انسٹرومنٹ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے؟
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी निगोशिएट हो सकता है, लेकिन निगोशिएट सिर्फ डिलीवरी से नहीं होगा, नहीं होगा। यानी मैंने अगर फर्ज कीजिए मैं ऐसा हूं, मैंने मिस्टर बशीर को आगे देना, तो मैं सिर्फ अगर ये इंस्ट्रूमेंट उसके हवाले कर, उसके ऊपर प्रोमिसरी नोट के ऊपर लिखा क्या हुआ है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर है, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है कि मैं मिस्टर आसिफ को अदा करूंगा, ये लिखा होता है मिस्टर आसिफ को, यहां लिखा होता है मिस्टर आसिफ आर ऑर्डर अदा करूंगा, इसका मतलब यही होता है कि मिस्टर आसिफ। अच्छा, अब अगर मैंने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आगे निगोशिएट करना है, सिर्फ फिजिकली दूसरे बंदे के हैंड ओवर करूंगा, वो पैसे रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि उसका उसके ऊपर नाम तो मेरा लिखा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे या तो उसके सामने फेस पे या उसकी बैक साइड पे या उसके साथ अगर पेपर अटैच करके, कोई भी तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज की जा सकती है, लेकिन मुझे इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखना पड़ेगा कि ट्रांसफर टू मिस्टर बशीर और आगे साइन करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा राइट टू रिसीव था मिस्टर आसिफ का, मैंने साइन करके वो आगे ट्रांसफर कर दिया किसको, बशीर को, बशीर को। अब ये निगोशिएशन हो गई, लेकिन ये जो निगोशिएशन साइन करके हो उसे क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट। और जो सिर्फ एक से दूसरे को हैंड ओवर करके निगोशिएशन हो, जैसे क्या कहते हैं, डिलीवरी। अब खुद सोच के मुझे बताइए, एक इंस्ट्रूमेंट बेरर है, एक ऑर्डर है, किस केस में निगोशिएशन सिर्फ डिलीवरी के जरिए से हो जाएगी, बेरर में। और कौन से इंस्ट्रूमेंट में निगोशिएशन करने के लिए इंडोर्समेंट भी करनी पड़ेगी, ऑर्डर में। इंडोर्समेंट का मतलब साइन। अब समझ आ गया मैंने क्यों रिटेन किया था ये कंसेप्ट यहां पे, अब समझ आ गया होगा आपको कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल हैं, यानी निगोशिएशन की जा सकती है। अगर इंस्ट्रूमेंट बेयरर है तो निगोशिएशन कैसे की जाएगी, सिंपल डिलीवरी के जरिए। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है, निगोशिएशन कैसे की जाएगी, इंडोर्समेंट के जरिए से। भाई बेयरर और ऑर्डर का मतलब समझ आ गया, और इनके साथ ही आपने समझना है निगोशिएशन थ्रू डिलीवरी और निगोशिएशन थ्रू इंडोर्समेंट। ये भी, इसकी निगोशिएशन होगी थ्रू डिलीवरी, इसकी निगोशिएशन होगी थ्रू इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट के साथ जाहिर है फिर उसको डिलीवर भी करेंगे, लेकिन इसमें साइन नहीं होते, बेरर में। ऑर्डर में साइन होते हैं और आगे हम नाम लिख देते हैं जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट फीचर, पेएबल ऑन डिमांड और टाइम। पेएबल ऑन डिमांड और टाइम का मतलब क्या है, कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जैसे ही आपने लिखे उसी वक्त पेएबल होते हैं। जैसे चेक, आपने आज चेक लिखा ना आज के डेट में, वो अगर आप चाहें तो आज के आज ही बैंक से कैश करवा सकते हैं। लेकिन कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कुछ पीरियड के बाद पेएबल होते हैं। जैसे ही आपने उसको लिखा उस वक्त इमीडिएटली पेएबल नहीं होंगे, कुछ पीरियड के बाद, और जितने पीरियड के बाद पेएबल होंगे वो पीरियड इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है, पेएबल आफ्टर 3 months। आज अगर फर्ज कीजिए 1 जनवरी है तो मैं लिख देता हूं पेएबल ऑन 25 मार्च। ये जिस वक्त मैंने लिखा पेएबल ऑन 25 मार्च वाला, क्या उसी वक्त पेएबल है? नहीं, ये तो कुछ अरसे के बाद पेएबल है। अगर मैंने लिखा पेएबल आफ्टर 3 months, उसी वक्त पेएबल है क्या? नहीं, ये तो 3 महीने के बाद पेएबल है। और अगर मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कि पेएबल ऑन डिमांड, यानी इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा पेएबल ऑन डिमांड, इसका मतलब है मैं जैसे ही उस पार्टी को प्रॉमिसरी नोट दूंगा, वो अगर मुझे चाहे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ पेएबल ऑन डिमांड, चाहे तो 1 घंटे बाद डिमांड कर ले कि भैया पैसे दीजिए इस प्रॉमिसरी नोट, चाहे तो 1 महीने बाद डिमांड कर दे, ठीक है। लेकिन जिस वक्त भी वो मेरे पास, उसको किसी भी वक्त पैसे डिमांड कर सकते हैं, जिस वक्त भी वो आए मुझे उसको पैसे अदा करने होंगे। तो टाइम के हवाले से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 2 टाइप्स हैं, डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, जो जिस वक्त लिखा उसी वक्त पेएबल होता है। टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, जो जिस वक्त लिखा उसी वक्त पेएबल नहीं होगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पेएबल होगा। और वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कहां लिखा होगा, उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होगा।
ٹھیک ہے, تو یہ ہماری کریکٹرسٹکس ہو گئی. ان میں خاص طور پہ یہ دو ٹائپس اور ان میں یہ زیادہ اہم ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے, بیئر انسٹرومنٹ اور آرڈر انسٹرومنٹ, یہ ایک طرح سے ہم اس کو کلاسیفیکیشن یا ٹائپس آف انسٹرومنٹ بھی کہتے ہیں, بیئر انسٹرومنٹ اور آرڈر انسٹرومنٹ کو, اور ڈیمانڈ انسٹرومنٹ اور ٹائم انسٹرومنٹ کو. تو اس کا مطلب یہ ہو, ابھی تک کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی ایگزامپلس کیا ہیں, اور اس کے فیچرز یا کریکٹرسٹک اسٹڈی کیے, جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ فریلی ٹرانسفریبل ہیں, اور ہولڈر جو ہے اس کا ٹائٹل فری فرام ڈیفیکٹ ہوتا ہے, سوائے دو ایکسیپشنز میں. یعنی اگر آپ کے پاس, اگر کسی بندے کے پاس کوئی انسٹرومنٹ ایسا ہے جو چوری کا ہے, تو اس کا ٹائٹل کیا ہے, ڈیفیکٹو. وہ اگر اس انسٹرومنٹ کے اوپر پیسے ریسیو کرتا ہے تو اسے ادا کرنے ہوں گے واپس ٹرو اونر کو. لیکن اگر وہ آگے کسی اور پارٹی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے, تو کیا ہولڈر ود ڈیفیکٹو ٹائٹل گڈ ٹائٹل ٹرانسفر کر سکتا ہے آگے؟ بالکل کر سکتا ہے, لیکن شرط کیا ہے اس کی, وہ تیسری پارٹی ان گڈ فیتھ ود کنسیڈریشن ریسیو کرے. اور یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ جو ہے وہ بیئر بھی ہو سکتے ہیں, آرڈر بھی ہو سکتے ہیں, ڈیمانڈ بھی ہو سکتے ہیں, اور ٹائم بھی ہو سکتے ہیں. بیئر اور آرڈر کا کنسپٹ خاص طور پہ آپ نے کلیئر رکھنا ہے. ویسے یہ سارے جو کنسپٹس ہم نے اسٹڈی کیے ہیں, نیگوسیشن کا ہو, چاہے یہ ٹائٹل آف ہولڈر فری فرام ڈیفیکٹ کا ہو, چاہے بیئر آرڈر یا یہ ہم نے سارے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے ہیں آگے چل کے. لیکن ابھی میں نے ڈسکشن اس لیے کی تاکہ ہماری بیس اسٹرانگ ہو جائے. آگے چل کے دوبارہ اس کی ریویژن بھی ہوگی, اور اس کو فردر بھی ہم ایگزامپل کے ساتھ بھی کور کریں گے. اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں, واپس آتے ہیں کمپیریزن کی طرف. کمپیریزن ہم کرتے ہیں تینوں ٹائپس آف انسٹرومنٹ کا. تینوں ٹائپس آف انسٹرومنٹ کس کس کا؟ پرومیزری نوٹ کا, بل آف ایکسچینج کا, اور چیک کا. بلکہ کمپیریزن سے پہلے آپ کو ان کا فارمیٹ نہ دکھا دوں کہ چیک کیسا ہوتا ہے, پرومیزری نوٹ کیسا ہوتا ہے, بل آف ایکسچینج کیسا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر فارمیٹ ہم نے سمجھ لیا تو پھر ان کا کمپیریزن کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو ابھی چلتے ہیں, ہم ان کے فارمیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. جی پاز کیجیے گا. جی اب ہم ون بائی ون تینوں ٹائپس آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا فارمیٹ اسٹڈی کریں گے. اور اگر یہ فارمیٹ ہمیں سمجھ آ گیا تو ایک تو ایگزام پوائنٹ آف سے بھی ہماری تیاری ہو جائے گی, کیونکہ ایگزام میں ہو سکتا ہے ہم سے کہے کہ یہ ایک پرومیزری نوٹ کو ڈرافٹ کر کے دکھاؤ مجھے, یا ہو سکتا ہے کہ بل آف ایکسچینج کو ڈرافٹ کر کے دکھاؤ مجھے, یا میں بھی وہ پرومیزری نوٹ یا بل آف ایکسچینج ہمیں خود سے ڈرافٹ کر کے دے دے اور کہے بتاؤ ذرا یہ کون سا انسٹرومنٹ ہے, یا اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بتاؤ. تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پرومیزری نوٹ کیسا ہوتا ہے, بل آف ایکسچینج کیسا ہوتا ہے, اور چیک کیسا ہوتا ہے. ایک تو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر اگر اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو آگے بہت سے کنسپٹس جو ہم نے ڈسکس کیا اور آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے پرومیزری نوٹ کی ایگزامپل آپ کے سامنے, یہ آپ کے سامنے جو چھوٹا سا فارمیٹ ہے یہ پرومیزری نوٹ کا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ فارمیٹ کو بالکل سمپل رکھا جائے. سب سے پہلے یہ ڈیٹ ہے اس کے اوپر 15 جنوری 2017. یہ ڈیٹ کون سی ہے؟ کیا یہ وہ والی ڈیٹ ہے جب اس انسٹرومنٹ کی پیمنٹ ہوگی, یا یہ وہ والی ڈیٹ ہے جب یہ انسٹرومنٹ لکھا گیا ہے؟ یاد رکھیں یہ ہمیشہ وہ ڈیٹ ہوتی ہے جب یہ انسٹرومنٹ لکھا جاتا ہے. جو اس کی پیمنٹ کی ڈیٹ ہے جب اس کی پیمنٹ ہوگی وہ اس کے ٹاپ پہ نہیں لکھی جاتی, بلکہ وہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آگے وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی پیمنٹ کب ہوگی, اس ڈیٹ کے 2 مہینے بعد ہوگی, 3 مہینے بعد ہوگی, یا کب ہوگی. تو یہ جو ڈیٹ ہے یہ بیسیکلی وہ ڈیٹ ہے جب یہ انسٹرومنٹ لکھا گیا ہے. اچھا اب اس کے اوپر یہ پرومیزری نوٹ ہے, ذہن میں رکھیے اس میں کتنی پارٹیز ہوں گی؟ بلا 2 پارٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے, اور یہ لکھتا کون ہے؟ جس نے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں وہ لکھتا ہے, کہ جس نے پیسے ریسیو کرنے ہوتے ہیں وہ لکھتا ہے؟ جس نے پیسے ادا کرنے ہیں. یہاں پہ وہ کون ہے جس نے پیسے ادا کرنے ہیں جو لکھ رہا ہے؟ یہ عبداللہ سن آف عثمان. یہ اس کا مطلب ہے عبداللہ نے پیسے ادا کرنے. پڑھتے اس کو کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے آن ڈیمانڈ. اس کو انڈر لائن کیجئے. آن ڈیمانڈ کا مطلب کیا ہے کہ جب ڈیمانڈ کیا جائے گا تب. اس نے یہ نہیں کہا آفٹر 3 months, اس نے یہ نہیں کہا آن 15 جون 2017, اس نے یہ نہیں کہا آفٹر 2 months
फ्रॉम टूडे, ये नहीं कहा, क्या कहा, ऑन डिमांड। तो बताइए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रोमिसरी नोट। कैसे पता प्रोमिसरी नोट है, दो पार्टीज है, लेकिन उसमें डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लिखा हुआ डिमांड, इसका मतलब है वो पार्टी जब भी डिमांड करेगी पेमेंट करेगा। क्या वो पार्टी अगर 16 जनवरी को आ जाती है ये इंस्ट्रूमेंट लेके, पेमेंट करने का लायबल है ये, बिल्कुल लायबल है। डिमांड का मतलब यही है कि टाइम मेंशन नहीं है, जैसे ही इशू किया लिखा इमीडिएटली पेबल होता है। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस को अंडरलाइन कीजिए, प्रॉमिस से 100, वैसे तो दो पार्टी से भी हमें कंफर्म हो गया था प्रॉमिसरी नोट है, इस लफ्ज से तो 100% पता चल गया प्रॉमिस। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस है इसी वजह से इसका नाम प्रॉमिसरी नोट पड़ा। बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस नहीं होता, ऑर्डर होता है दूसरे बंदे को कि भाई इसको अदा करो। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे, किसको पे करना है, पाकिस्तान बैंक लिमिटेड। यानी ये बंदा, इसने पाकिस्तान बैंक लिमिटेड से कोई उधार लिया होगा और अब ये इंस्ट्रूमेंट लिख के दे रहा है कि जब पाकिस्तान बैंक लिमिटेड डिमांड करेगा मैं उसे वो पैसे वापस करूंगा। डिमांड टू पे पाकिस्तान बैंक लिमिटेड, क्या पे करेगा, ए सम ऑफ ₹500,000। आगे उसमें फिगर्स में भी लिखा हुआ है और वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, 5 लाख रुपए अदा करूंगा, 5 लाख रुपए अदा करूंगा। फिर नीचे वो रेवेन्यू स्टैम्प फॉर्मेलिटी होती है, साइन किए, किस बंदे ने साइन किए, अब्दुल्ला ने, जिसने ये लिखा है, और आगे उसने अपना एड्रेस वगैरह दे दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसका जरा एनालिसिस करते हैं, इसको फौरी तौर पे नहीं भुगताना, इसका एनालिसिस करते हैं। पहली चीज मुझे बताइए, क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स पूरे कर रहा है, कंडीशन पूरी। पहली चीज, क्या रिटर्न है, क्या इसमें राइट टू रिसीव मनी है, किसका राइट टू रिसीव मनी स्टैब्लिश हो रहा है, पाकिस्तान बैंक लिमिटेड का। क्या ये सिर्फ मनी है या मनी के अलावा कोई और चीज भी है, क्या सर्टन है मनी या अनसर्टन है, कितने, 5 लाख। इसमें कितनी पार्टीज हैं, प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी होती हैं, 2 पार्टीज होती हैं, इसमें कितनी पार्टीज हैं, 2 पार्टीज हैं। तो एक पार्टी कौन सी है, अब्दुल्ला, मेकर, इसको कहते हैं मेकर। जो बंदा लिख रहा होता है ना, जिसने पैसे अदा करने हैं प्रोमिसरी नोट में, इसे कहते हैं मेकर, और जिसको अदा करने हैं पे। अच्छा आगे मुझे बताया फीचर्स में, क्या ये ट्रांसफरेबल है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाम से ही भाई, जो ट्रांसफरेबल नहीं वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, ट्रांसफरेबल है। अच्छा मुझे बताएं, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बेरर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। कैसे पता चला ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, स्पेसिफिक पर्सन को लिखा हुआ है। अच्छा, क्या इसका यह मतलब है कि ये सिर्फ पाकिस्तान बैंक लिमिटेड को ही अदा किया जाएगा, पाकिस्तान बैंक लिमिटेड अगर चाहे तो किसी दूसरी पार्टी को भी आगे ट्रांसफर कर सकता है। कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, साइन करेगा और उस दूसरी पार्टी का नाम लिख देगा। ये पंजाब, जैसे फर्ज कीजिए कि वो साइन कर पाकिस्तान बैंक लिमिटेड या इसका कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो है वो साइन करेगा और आगे लिख देगा बैंक ऑफ पंजाब, तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान बैंक की बजाय बैंक ऑफ पंजाब आके अब्दुल्ला से पैसे रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्या इसकी निगोशिएशन हो सकती है, कैसे हो सकती है, सिर्फ डिलीवरी के जरिए से या कि इंडोर्समेंट भी करना पड़ेगी, इंडोर्समेंट भी करना पड़ेगी। अच्छा अब जरा गौर से सुने, इधर लिखा है पे टू पाकिस्तान बैंक लिमिटेड, अगर लिखा होता पे टू पाकिस्तान बैंक लिमिटेड और ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब क्या है कि मैं पाकिस्तान बैंक, ये उस अब्दुल्ला कह रहा है कि मैं पाकिस्तान बैंक लिमिटेड को पे करूंगा या पाकिस्तान बैंक जिसको ऑर्डर करेगा मैं उसको पे करूंगा। तो ऑर्डर लिखा हो तो भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, और अगर ऑर्डर का लफ्ज ना लिखा हो, सिर्फ पार्टी का नाम लिखा हो, तो भी याद रखे ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही है, क्योंकि पार्टी के पास ये राइट है, वो आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इस इंस्ट्रूमेंट को बेरर इंस्ट्रूमेंट बनाना है, कैसे बनाएंगे? ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे, पाकिस्तान बैंक लिमिटेड का नाम हटा दे, उसके बजाय लिख दे बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट।
I on demand I promise to pay bearer of this instrument a sum of rupees 500,000. تو یہ کیا بن جائے گا؟ bearer instrument. اور اگر آخری کوشچن میرا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ کی طرف چلیں گے، لیکن ٹیکنیکل کوشچن ہے، میں اس میں تھوڑی سی چینج کرنے جا رہا ہوں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ بیئر انسٹرومنٹ ہے کہ آرڈر انسٹرومنٹ. میں لکھتا ہوں اون ڈیمانڈ آئی پرومس ٹو پے پاکستان بینک لمیٹڈ آر بیئرر اے سم آف روپیز 500,000. بتائیے، نام بھی لکھ دیا میں نے اور آگے یہ بھی لکھ دیا آر بیئرر. یہ بیئر انسٹرومنٹ ہوگا. بیئر انسٹرومنٹ کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بینک والے آ گئے تو میں ان کو بھی پیمنٹ کروں گا، یا جس کے پاس انسٹرومنٹ ہوا اس کو بھی پیمنٹ کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا ہم کیسے پہچانیں گے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ٹپ بتا رہا ہوں، کیسے پہچانیں گے کہ کوئی انسٹرومنٹ بیئرر ہے یا آرڈر ہے؟ ہم دیکھیں گے اگر تو اس انسٹرومنٹ میں بیئرر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ بیئر انسٹرومنٹ ہے. اگر بیئرر کا لفظ نہیں لکھا ہوا تو وہ کون سا ہوگا؟ آرڈر انسٹرومنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اصول میں یہ نہیں بتا رہا کہ آرڈر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو آرڈر ہے ورنہ بیئرر، یہ نہیں بتا رہا. اصول کیا بتا رہا ہوں؟ بیئرر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ بیئرر انسٹرومنٹ ہے ورنہ آرڈر انسٹرومنٹ ہے. تو یہ آرڈر انسٹرومنٹ ہے. دو پارٹیز، ایک میکر ایک پے. کلیئر ہو گیا؟ یہ پرومیسری نوٹ کی شکل پہچان لی آپ نے. چلیے اگر میں آپ سے کہوں کہ جی اب اس کو کلوز کر کے خود سے ایک دفعہ پرومیسری نوٹ مجھے ڈرافٹ کر کے دکھائیں، ڈرافٹ کر دیں گے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. پرومیسری نوٹ کے بعد دوسرا جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے وہ ہے بل آف ایکسچینج. بل آف ایکسچینج پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے، پھر میں آپ سے کچھ کوشچن پوچھوں گا. ریڈنگ کر لے. اچھا، پہلی چیز مجھے یہ بتائیے کہ اس میں لکھا کس نے ہے؟ یہ لکھا کس نے؟ لکھا کس نے؟ ڈرار نے، ایم این او. جیسے جو میں نے آپ کو فی سینٹر والی ایگزامپل دی تھی، تو یہ بیسیکلی کس نے لکھا؟ اس دکان والے نے جس کو میں نے کمپیوٹر واپس کیا اور اس نے مجھے کہا تھا میں آپ کو 30,000 دے دوں گا. یہ وہ دکان والا بندہ ہے، ڈرار. ٹھیک. پیسے کس نے دینے ہیں؟ پرومیسری نوٹ کے کیس میں تو جو لکھتا تھا نا اس نے پیسے ادا کرنے ہوتے تھے. یہ بل آف ایکسچینج ہے، اس میں کیا پیسے ایم این او نے دینے ہیں؟ نہیں، ڈرار نے نہیں دیا. کس نے؟ جس کو آرڈر کیا گیا ہے پیسے دو، یعنی ڈرائی. یہ وہ دوسری دکان والا جو ساتھ والا ایکس وائی زیڈ والا تھا اس. اور پیسے کس کو ادا کرنے ہیں؟ ایکس وائی زیڈ. اس کو کہتے ہیں پے. یہ پرومیسری نوٹ ہے کہ بل آف ایکسچینج؟ کیسے پتا چلا بل آف ایکسچینج ہے؟ تین پارٹیز ہیں. کون کون سی؟ ڈرار، ڈرائی، پے. ڈرار کون؟ جو لکھ رہا ہے، جو آرڈر کر رہا ہے. ڈرائی کون؟ جس کو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ بھائی پیمنٹ کرو. اور پے کون؟ جس کو پیمنٹ ہونی ہے. آگے چلیں. یہ ڈیمانڈ انسٹرومنٹ ہے کہ ٹائم انسٹرومنٹ؟ ٹائم انسٹرومنٹ. کیسے پتا چلا ٹائم انسٹرومنٹ ہے؟ 3 months آفٹر سائٹ. کہہ رہا ہے جب یہ آج ہم نے 15 جنوری کو لکھ دیا یہ انسٹرومنٹ، آپ جب ہمیں آ کے یہ پریزنٹ کریں گے اس کے 3 مہینے بعد ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے. تو یہ ٹائم انسٹرومنٹ ہے، ٹائم مینشن کیا اس نے. ٹھیک ہے. کہہ رہا ہے پے ٹو مسٹر ایکس وائی زیڈ. بیئر انسٹرومنٹ ہے یا آرڈر؟ آرڈر. کیونکہ یہ صرف اس بندے کو پے ہوگا جس کا نام مینشن ہے. کیسے پتا چلا آرڈر انسٹرومنٹ ہے؟ بیئرر کا لفظ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. آرڈر انسٹرومنٹ کے لیے آرڈر کا لفظ لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف نام لکھا ہو وہ بھی آرڈر انسٹرومنٹ ہوتا ہے. بیئرر کے لیے لفظ بیئرر لکھا ہونا ضروری ہے. سرٹن سم آف منی ہے 5 لاکھ فار دا ویلو ریسیوڈ، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ میں نے آپ سے کنسیڈریشن ریسیو کر لیا. اچھا، یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ ورڈ لکھا ہوا ہے ایکسپٹیڈ. یہ کیا چیز ہے؟
یہ بتا رہا ہے دیکھیں اگر ایم این او لکھ کے ڈائریکٹ ایکس وائی زیڈ کو یہ ساری چیز دے دے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ اے بی سی ایکسپٹ نہ کر لے کہ ہاں میں نے پیسے ادا کرنے ہیں. آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ اگر دکاندار مجھے لکھ دیتا ہے کہ میں نے ساتھ والی دکاندار کے مالک ایکس وائی زیڈ کے مالک سے پیسے لینے ہیں تو جب تک وہ ایکس وائی زیڈ ساتھ والی کمپنی ہے دکان ہے اس کا مالک ایکسپٹ نہ کرے ہاں واقعی میں نے ادا کرنے ہیں تب تک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے دو پارٹیز جو ہوں گی وہ سائن کر رہی ہوں گی, ایک ڈرار اور ایک ڈرائی. ایکس وائی زیڈ آگے اگر کسی کو ٹرانسفر کرنا چاہے کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اگر یہ انسٹرومنٹ صرف فزیکلی ہینڈ اوور کر دیا جائے کسی اگلی پارٹی کو نیگوسیشن ہو جائے گی؟ نہیں. اگر بیر انسٹرومنٹ ہوتا تو نیگوسیشن ہو جاتی. یہ آرڈر انسٹرومنٹ ہے, اس کی نیگوشیشن کرنے کے لیے ایکس وائی زیڈ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انڈورسمنٹ کرنی پڑے گی, یعنی اپنے سائن لکھنے پڑیں گے. ادھر کہیں لکھ دے, ادھر لکھ دے, ادھر لکھ دے, یا اس کے بیک سائڈ پہ لکھ دے, یا ساتھ میں ایک پیج اٹیچ کر کے لکھ دے. سائن کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اسے پھر کہتے ہیں ہم کہ اس نے انڈورسمنٹ کر لیں. کلیئر؟ آگے چلتے ہیں. لاسٹ ہمارا جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے وہ ہے چیک. چیک کو کہا جاتا ہے کہ یہ بل آف ایکسچینج ہی کی ایک آگے ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, بل آف ایکسچینج کی. چیک میں دو پارٹیز بھی ہو سکتی ہے, تین بھی ہو سکتی ہے. جیسے اگر میں نے بینک میں پیسے رکھوائے ہیں تو میں چیک لکھوں گا, بینک کے پاس جاؤں گا, پیمنٹ لے لوں گا. اس میں صرف دو پارٹیز انوالو ہے, بینک اور میں. لیکن نارملی جو چیک ہوتے ہیں بیسیکلی ٹریڈرز ایک دوسرے کو پیمنٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو نارملی چیک میں پرسنل ٹرانزیکشن میں تو دو پارٹیز انوالو ہوں گی, اکاؤنٹ ہولڈر اور بینکر. لیکن جو کمرشل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, پرسنل نہیں کمرشل, ان میں نارملی تین لوگ انوالو ہوتے ہیں. جیسے میں نے اگر کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو میں اس پارٹی کو چیک دوں گا, وہ پارٹی جا کے بینک سے پیمنٹ لے لے گی. اس میں ڈرار کون ہے؟ ڈرار میں, جس نے چیک لکھا. ڈرائی کون ہے؟ جس کو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ پیمنٹ کرو, وہ بینک ہے. اور پے کون ہے؟ وہ جس کو ہم نے چیک حوالے کر دیا. یہاں پہ دیکھیں آپ نے چیک پروبیبلی دیکھا ہوگا, اس میں ڈرائی کون ہے؟ لائٹ بینک. ٹھیک ہے, اور ڈرار کون ہے؟ نارملی یہاں پہ نام لکھا ہوتا ہے. اس چیک میں پرانے چیکس میں نام نہیں لکھا ہوتا تھا, لیکن اب جو چیک پرنٹ ہوتے ہیں وہ بینکنگ پریکٹس یہ ہے کہ وہاں پہ اکاؤنٹ ہولڈر کا نام یہاں پہ لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ نام لکھا ہوتا ہے اور اس میں ڈیٹ ہے, اماؤنٹ ہے, سگنیچر ہے جو بندہ ڈرا کرے گا, اکاؤنٹ ہولڈر ہے. اور کیا یہ بیرر انسٹرومنٹ, یہاں پہ جو کٹا ہوا ہے لکھا ہوا ہے آر بیرر, آر بیرر, یہ بیرر ہے انسٹرومنٹ ہے یا آرڈر انسٹرومنٹ ہے؟ یہ آرڈر انسٹرومنٹ ہے. بیرر کا لفظ کاٹا ہوا ہے, یعنی یہ بیرر نہیں رہا. اگر بیرر کا لفظ کاٹا نہ ہوتا تو اس کا مطلب بیرر انسٹرومنٹ ہوتا, کسی کو بھی آگے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. یہ آرڈر انسٹرومنٹ ہے, کس کو؟ مسٹر آر کو پے ہوگا. یہاں تک کلیئر؟ یہ ہے چیک. تو ہم نے تین فارمیٹ ڈسکس کر لیے, کون کون سے؟ پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج اور چیک. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اب ان کے کمپیریزن کی طرف آتے ہیں. اب ان کا کمپیریزن سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. نیگوشیبل انسٹرومنٹ یہ کتنی ٹائپس؟ تین. کون کون سی؟ پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج, چیک. کمپیریزن میں پہلی چیز رائٹنگ میں ہونا ضروری ہے. کس کا رائٹنگ میں ہونا ضروری ہے؟ تینوں کا. بھئی جو انسٹرومنٹ ان رائٹنگ نہیں ہے وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں ورڈ انسٹرومنٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان رائٹنگ ہوگا. پرومسری نوٹ بھی ان رائٹنگ, بل آف ایکسچینج بھی رائٹنگ, چیک بھی ان رائٹنگ ہوگا. اورل کوئی بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہوتا. آگے چلے. نیچر کیا ہے؟ پرومسری نوٹ ہے پرومس ٹو پے. پرومسری نوٹ میں جس بندے نے پرومسری نوٹ لکھا وہ بیسیکلی وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو 3 مہینے کے بعد اتنے پیسے پرومس کرتا ہوں ادا کر دوں گا. بل آف ایکسچینج اور چیک بیسیکلی آرڈر ٹو پے ہوتا ہے, آرڈر ٹو پے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پرومس ٹو پے ہے. آپ کو ایک ایگزامپل کوسچن بتاتا ہوں. اس نے پرومسری نوٹ میں الفاظ کیا لکھے؟ میں نے مسٹر اے کے 10 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں.
کیا یہ پرومیزری نوٹ ہے؟ اس کا آنسر ہے نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ ایکنالجمنٹ آف ڈیٹ تو ہے، یعنی میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا 10 لاکھ کا 1 لاکھ کا جتنے بھی پیسے ہیں ان کا مقروض ہوں، ادا کرنے ہیں، ادا کروں گا کہ نہیں، میں نے وعدہ نہیں کیا ادا کرنے کا. اس لائن کو آپ تھوڑا ذرا غور سے سوچئے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسٹر اے کا 10 لاکھ کا مقروض ہوں، یا میں یہ کہتا ہوں میں نے مسٹر اے کے 10 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں، لیگلی سنیے، لا یہ کہتا ہے آپ ڈیٹ کی ایکنالجمنٹ تو دے رہے ہیں کہ آپ اس کے مقروض ہے، پرومس ٹو پے نہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو پے کریں گے، ورنہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کب پے کرتے. اگر میں یوں کہوں کہ میں نے مسٹر اے کے 10 لاکھ ادا کرنے ہیں جو میں اس کے ڈیمانڈ کرنے پہ یا 1 مہینے بعد ادا کروں گا، یہ پرومسری نوٹ ہوگا، کیونکہ اس میں پرومس ٹو پے کہہ رہا ہوں. پہلی والی ایگزامپل میں پرومس ٹو پے نہیں تھا. آگے چلتے ہیں. انکنڈیشنل پرومسری نوٹ ہو یا بل آف ایکسچینج ہو یا چیک ہو، انکنڈیشنل ہونا چاہیے، کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. جیسے ایگزام کا کوشچن، اس نے کہا میں، اچھا ایگزامپل غور سے سنیے گا، میرے ذہن میں 500 روپے کی ایگزامپل آ رہی ہے، میں ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس نے کہا میں مسٹر اے کو 10 لاکھ روپے ادا کروں گا 3 مہینے بعد. انکنڈیشنل ہے، صحیح ہے. اب سنیے، اگر ورڈنگ اس طرح ہو جائے، میں مسٹر اے کو 10 لاکھ روپے ادا کروں گا میرے فادر کی ڈیتھ کے 1 مہینے بعد. اللہ کہتا ہے یہ بھی انکنڈیشنل ہے. کیوں؟ کیونکہ سرٹن ہے ڈیتھ کبھی نہ کبھی ہوگی، سرٹن ہے ڈیتھ کبھی نہ کبھی ہوگی. اگر میں فرض کیجئے یوں لکھتا ہوں، یا وہ بندہ یوں لکھتا ہے میں 10 لاکھ روپے ادا کروں گا پرووائڈیڈ میرے والد صاحب اتنی پراپرٹی میرے نام پہ چھوڑ جائے، یہ کنڈیشنل ہے. یہ کنڈیشنل ہے. لا کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ تھوڑا سا آپ گھوم جائیں گے. اچھا یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پرووائڈیڈ فادر جو ہے وہ اتنے پیسے چھوڑ کے جائیں، یہ کنڈیشنل ہو گیا، یہ کنڈیشنل ہو گیا، یہ سمجھ آتا ہے. لیکن آفٹر ڈیتھ آف فادر پیمنٹ کروں گا، کہتے ہیں یہ کیونکہ یہ سرٹن ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہوگا. کنڈیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسرٹنٹی آ جاتی ہے، میں بھی یہ کنڈیشن کبھی پوری ہو، میں بھی کبھی یہ کنڈیشن پوری نہ ہو. انسرٹنٹی آ جاتی ہے نا کنڈیشن ہونے کی وجہ سے. لیکن ڈیتھ سرٹن ہوتی ہے، یاد رکھیں. لا کہتا ہے ڈیتھ سرٹن ہے. ڈیتھ تو یہ نہیں پتا کہ کب ڈیتھ ہوگی، لیکن یہ تو پتا نا کہ ڈیتھ ہوگی، اس کو لا ایکسپٹیبل سمجھتا ہے. تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کیا ہونے چاہیے؟ انکنڈیشنل. اس میں کوئی کنڈیشن ایڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن یاد رکھیں ڈیتھ اس کی ایکسیپشن ہے. ڈیتھ کو وہ کنڈیشنل یا انسرٹن نہیں سمجھتا. آگے چلتے ہیں. پیبل پرومسری نوٹ پیبل آن ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ پیبل آن ٹائم کے دونوں؟ بل آف ایکسچینج بھی پیبل آن ڈیمانڈ بھی یا پیبل ٹائم بھی؟ لیکن چیک ہمیشہ پیبل آن ڈیمانڈ ہوتا ہے. جیسے ہی چیک ملتا ہے آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک فوری طور پہ پیمنٹ کرتا ہے، آپ کو 2-4 دن کے بعد آنے کے لیے نہیں کہتا. تو چیک ڈیمانڈ انسٹرومنٹ ہے. باقی پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج یہ دونوں ڈیمانڈ انسٹرومنٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹائم انسٹرومنٹ بھی ہو سکتے ہیں. کتنی پارٹیز ہیں پرومسری نوٹ میں؟ 2 پارٹیز. کون کون سی؟ میکر اور پے. اب وہ پرومسری نوٹ کی ایگزامپل ذہن میں لے ہیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بل آف ایکسچینج میں کتنی پارٹی ہیں؟ 3، ڈرار، ڈرائی اور پے. چیک میں کتنی پارٹی ہے؟ کون کون سی؟ ڈرار، ڈرائی اور پے. ڈرار کون ہوتا ہے چیک کے کیس میں؟ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے. ڈرائی کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ بینک. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈرائی کی بجائے اگر بینک لکھ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چیک کے کیس میں ڈرائی ہمیشہ بینک ہوتا ہے. لیکن اگر میرا بینک میں اکاؤنٹ ہے، میں چیک لکھا اور بینک میں جا کے پیمنٹ لے لی، اس میں تو 2 پارٹیز انوالو ہے، اس لیے کہ یہ پرسنل ٹرانزیکشن ہے. کمرشل ٹرانزیکشن اگر ہوگی تو میں ظاہر ہے کسی اور پارٹی کو پیمنٹ چیک دوں گا جو کہ پیمنٹ ریسیو کریں گے. پارٹیز اینڈ منی سرٹن ہونی چاہیے، پارٹیز بھی اور پیسے بھی سرٹن. یعنی کون سی پارٹی نے کس کو ادا کرنا ہے پیسے اور کتنے پیسے ادا کرنے ہیں؟ سرٹن. اگر انسرٹن ہے نا
وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہوگا. ہاں اگر بیئرر انسٹرومنٹ ہونا اس میں پارٹی انسرٹن ہوتی ہے پے، کیونکہ ظاہر ہے جس کو آپ آگے ٹرانسفر کرتے جائیں گے وہ اس کا اونر بنتا جائے گا. منی اونلی، نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں صرف اور صرف منی کو ریسیو کیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو، کسی کمپنی کے شیئر، کوئی فرنیچر، کوئی اور چیز ریسیور پے نہیں کی جائے گی. اور سائنڈ بائی، پرومسری نوٹ کو کون سائن کرتا ہے؟ میکر. بل آف ایکسچینج کا 2 پارٹی سائن کرتے ہیں، کون کون سے؟ ڈرار اور ڈرائی. جبکہ چیک کو صرف ایک پارٹی، کون؟ ڈرار. ڈرار کا مطلب جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے کچھ بیسک کنسپٹ سیکھے، ان کی ٹائپ سیکھی، ان کا فارمیٹ دیکھا ہم نے کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کا کمپیریزن بھی دیکھا. آئی کیپ میں بھی ہم سے کمپیریزن کسی 2 کا پوچھ لے کہ پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج کا کمپیریزن بتاؤ، یا بل آف ایکسچینج چیک کا کمپیریزن بتاؤ، یا پرومسری نوٹ اور چیک کا کمپیریزن بتاؤ. تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے یہ کنسپٹ کو کور کرنے کے بعد، ابھی تک کے جتنے کنسپٹ ہم نے ڈسکس کیے، کہ ہم کوئی سے بھی 2 نیگوشیبل انسٹرومنٹ کا آپس میں کمپیریزن اسے بتا سکیں. اس کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ نے جو ریڈنگ کرنی ہے وہ اس لیکچر کے بعد اور نیکسٹ لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ لرننگ آبجیکٹو 1، 2، 6، 7 اور 8، ان 5 لرننگ آبجیکٹو کی ریڈنگ کرنی ہے آپ نے چیپٹر 10 میں سے. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم. اللہ حافظ.